میرے پاس تو اسباب بھی نہیں، میرے پاس تو قوت اور طاقت بھی نہیں، میرے پاس تو افراد بھی نہیں ہیں، ان کی سازشیں تو بڑی کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یمکرون ویمکر اللہ، اگر وہ آپ کو ختم کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کو بچانے کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے کر رہے ہیں، ہم آپ کی عزت کو، آپ کے مقام کو بلند کرنے کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو ختم کر کے رہنا ہے، میری تدبیر یہ ہے کہ آپ کو بچا کے رہنا ہے۔ اللہ تو پھر تدبیریں کس کی کامیاب ہوئیں؟ ایک طرف کافروں کی تدبیریں، دوسری طرف آپ کی تدبیریں، ایک طرف کافروں کی سازشیں، دوسری طرف آپ کے منصوبے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی چاہے جتنی بھی سازشیں کر لے، کوئی چاہے جتنے بھی منصوبے بنا لے، کوئی چاہے جتنے بھی اسباب اختیار کر لے، اللہ کے ارادے اور مشیت کے مقابلے میں کسی کی مشیت نہیں چل سکتی۔ ایک طرف یہ ارادہ کر لیا، تمام کے تمام نہیں، دوسری طرف اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ میرے پیغمبر ایسا کرو، اب رات کو سب نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ ایسے کرو رات کے وقت نکلو۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت نکل رہے ہیں اور پورے عرب کے قبیلے کے ہر فرد نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت دن کو بھی تو کہہ سکتے تھے، اللہ رب العزت پہلے بھی تو بتا سکتے تھے کہ رات کو انہوں نے محاصرہ کرنا ہے، آپ ابھی نکل جاؤ، لیکن اللہ رب العزت نے جس وقت ان سب نے محاصرہ کیا ہوا تھا، مکمل تیار تھے، تب فرمایا میرے پیغمبر اب نکلو جہاں سے، یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کے لیے دین کے اتباع کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دشمنوں کے چور چپیر دشمن ہوں بھی صحیح وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں۔ اب سارے دشمن تلواریں لے کے کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ حرم۔ یا اللہ ان کے پاس تو تلواریں ہیں، ان کے پاس تو اسباب ہیں، وہ تو تیر ماریں گے ختم کر دیں گے۔ فرمایا میرے پیغمبر نہیں، آپ ایسا کریں ایک مٹھی مٹی کو اٹھائیں اور پھینکیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے اوپر اس ایک مٹی کی پھینکی، لیکن اللہ حرما، اللہ رب العزت نے ہر کافر کی آنکھوں میں پہنچا دی، وہ سارے کے سارے اپنی آنکھیں ملنے لگے، محمد مصطفیٰ وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت جو بھی اسباب بنایا کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی راہ کے اوپر چل کے دیکھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دیکھو حضرت یہ کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں، وہ تو 13 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشوں میں لگے ہیں، لیکن آخر 13 سال میرے نبی نے وہاں پہ گزارے۔ اب اللہ رب العزت کا حکم ہوا، کافروں کے جمگھٹے کے اندر سے حکم ہوا، تو وہاں سے اللہ کے نبی چل پڑے۔ اللہ کے نبی کے حکم کی تکمیل کے لیے دشمن سر پہ کھڑا ہے، پھر بھی وہاں سے چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ حکم آ جائے، چاہے جتنی بھی آدمی کے اوپر مشکلات آ جائیں، ظاہری اسباب بالکل ختم ہو جائیں، اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ایسا کریں، آج کے رات میرے بستر پہ سو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پہ سو گئے، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ خود تو بچ کے جا رہے ہیں، آپ کی ذات کے اوپر اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی کا جو بھی حکم ہے ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ خود نہیں سوتے، خود نکل کے جا رہے ہیں یہاں سے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے میرے بستر پہ، مجھے کہ شہید کرانا چاہتے ہو۔ یہ نہیں کہا، اللہ کے رسول کے اوپر اعتماد تھا 100% کہ آپ کے ہر حکم میں ہماری بھلائی اور بہتری ہے۔